مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہے پھر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، اور خداوند کا شکر ہے کہ کرسمس کے دن بڑے اچھے اور نزدیک آ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو خدا کرسمس کی ساری خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی ساری مشکلیں یسوع کے نام سے دور ہو جائیں۔ اور خدا نے آج میرے دل میں ڈالا کہ 41 زبور کی بات کریں، اور خدا نے کیسا زبردست ہمارے اندر وہ میسیج ڈالا ہے کہ زبور 41:41 میں کہ خدا نے کہا کہ میں تجھے تیری بیماری کی حالت میں تیرے بستر پہ تیرا رہنما ہوں، اور تیرے بستر کو ٹھیک کروں گا، تمہیں چنگا کروں گا، تمہیں شفا بخشوں گا، اور تیرے بستر کو آ کے میں ٹھیک کروں گا، بیماری کی حالت میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خدا نے کیسی زبردست ڈیوٹی لگائی ہے اس انسان کی، جو اس انسان کی خدمت کرنے کے لیے خدا اسے اپوائنٹ کرتا ہے۔ اگر اس کا کوئی خادم، کوئی لیڈر، کوئی اس کا دوست، یا اس کو کوئی ماننے والا، یا کوئی اس کا پیروکار، یا اس کو کوئی خادم بیمار ہے، اور خدا نے اس کے ساتھ اس کلام مقدس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بیماری کی حالت میں تمہیں چھڑاؤں گا اور تیری ہڈیوں کو طاقت بخشوں گا۔ اور خدا نے بڑا زبردست یہ میسیج ہمیں دیا سام 41 میں، اور یسوع مسیح کا فضل ترس ہمارے اوپر ہو، اور خدا نے اس انسان کی ڈیوٹی لگائی ہے، انسان کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے۔ انسان بیمار ہے اور انسان کے اوپر ہی ڈیوٹی لائی ہے کہ خدا نے اس کو پوائنٹ کیا ہے کہ یار تو ایدی خدمت کر، ایدی حفاظت کر، اینو واش روم 'ਚ لے کے جا، ایدیاں تھکاں صاف کر، اینو جوتی پہنا، اینو دوائی کھوا، اینو صبح اٹھ کے ویسے دعا بھی کر۔ اور خدا نے ہمیں یہ بڑا زبردست ہمیں یہ خدمت بخشی ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اور خادموں کی خدمت کرنی چاہیے۔ کیا آپ جب خادموں کی خدمت کرتے ہیں اور خدا نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے تو آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے؟ اگر میرے یسوع نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے اس خادم کے لیے تو آپ معمولی انسان نہیں ہیں۔ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد جب آپ انجیل کی گواہی دیتے ہیں تو آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں۔ جو صلیب کی گواہی دیتا ہے اور سارا دن اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، مگر جس کی ڈیوٹی خدا نے لگائی ہے اس بیمار کے اوپر کہ تیرا بستر، میں تیری بیماری میں تیرا بستر ٹھیک کروں گا، اور رات دن وہ اس کی خدمت کرتا ہے، رات دن اس کو دوائی کھلاتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے ان کا ساتھ نہیں دیتے، مگر ان کے ٹیم کے دوست، ان کے ٹیم کے شاگرد، ان کے ٹیم کے جو کام کرنے والے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ انسان بیماری سے خدا اس کو چنگا کرتا ہے، کیا وہ جو اس کی رات دن خدمتیں کرتا رہا ہے اس کو یاد کرتا ہے؟ کیا وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اس کی بیماری میں؟ کیا وہ اس کے دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے بچوں کا ساتھ دیتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے دکھ میں اور سکھ میں۔ اور خدا نے اگر ہمیں یہ موقع بخشا کہ میں کسی کا ساتھ دوں تو میرا بھی ایمان ہے کہ میرا بھی کوئی خدا تعالیٰ کی ذات میں انسان رکھا ہوتا ہے ساتھ دینے کے لیے۔ مگر وہ انسان جس کی رات دن آپ خدمت کرتے ہیں، آپ کی بیوی خدمت کرتی ہے، وہ خدا کا خادم ہے یا لیڈر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے اسکالر ہے، جیسے وہ بیماری کے بستر سے اٹھتا ہے تو کیا وہ آپ کو یاد رکھتا ہے؟ اگر یاد رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں رکھتا تو پریشان مت ہوں۔ نعیم پرشاد صاحب کی مجھے بات وہ یاد آتی ہے، پاسٹر نعیم پرشاد صاحب کہتے ہیں آپ کی قدر کوئی انسان کرے یا نہ کرے، آپ کی قدر کوئی انسان کرے یا نہ کرے، مگر خدا نے آپ کی قدر کرنی ہے، کیونکہ جو اس انسان کی خدمت کرتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جو رات دن اس کے لیے جاگتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جو اس کی تھوکے تک صاف کرتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ سارا کچھ ہے، تو اس کی خدمت کر اور میں اس کو چنگا کروں گا۔ اور یسوع مسیح کے فضل سے آپ بھی جو آپ کا بیماری میں دکھ میں ساتھ دیتا ہے، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کو یاد کریں۔ پیسے تو آنے اور جانے والی چیز ہے، پیسے آج ہیں تو کل نہیں ہیں، مگر خدا نے اوپر جا کے حساب لینا ہے، اور حساب دنیا میں ہی آپ کو دینا پڑنا ہے۔ ان انسانوں کو یاد کر لیں کہ جنہوں نے آپ کے دکھ کے وقت آپ کا ساتھ دیا ہے، ان انسانوں کو یاد کریں کہ جنہوں نے خدا نے آپ کی بیماری میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یار رات دن ایدی خدمت کرو، اے خدا دا خادم ہے تے اے چنگا ہوئے تے کل نوں تہاڈے بھی کام آوے تے یسوع مسیح تہاڈے نال ہوئے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੁੱਖ 'ਚ ਗਮ 'ਚ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋ।